السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس PST مطالعہ پاکستان، دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت۔ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ پھر اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ شارٹ کوسچن ہے، انڈر لائن کریں اس کو کہ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے۔ دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ بیٹا یہ یہاں تک ہی تھا اس کا آنسر کہ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ اس کا آنسر ہے کہ دو قومی نظریے سے مراد برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ باوجود اکٹھا رہنے کے آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں، یہ اس کا آنسر ہے کہ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہی قائم ہوا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے کہ جس میں رہتے ہوئے وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ بنیاد تھی نظریہ پاکستان کے۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی تھی۔ کڑائی MCQs ہے کہ محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست کب دی تھی؟ 712 میں، یہ MCQs ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے تھے۔ وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے تھے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری، انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا ہی سمجھنے لگے تھے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی۔ یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوا تھا جو 1003 سے 1206 تک محیط رہا۔ یہ بھی MCQs ہے کہ غزنوی دور حکومت کب شروع ہوا تھا؟ 1003 سے کہاں تک؟ 1206 تک۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ یہ MCQs ہے، سلطنت دہلی کی بنیاد کب رکھی گئی؟ 906، 1106، 1206 یا 1306؟ اس کا آنسر ہے
1206 میں۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامان، خاندان خلیجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی تھی۔ 1226 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد کب رکھی تھی؟ یہ MCQs ہے 1526 میں، جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر اور جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران کون تھا؟ یہ شارٹ کوسچن بھی ہے اور MCQs بھی ہے کہ آخری مغل حکمران کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد ان کو میانمار میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا، سب سے پہلے جس نے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا، اس شخصیت کا نام تھا سر سید احمد خان۔ یہ MCQs ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں کہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد کس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا؟ وہ شخصیت کیا قائد اعظم کی تھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر چودھری رحمت علی، یا پھر سر سید احمد خان؟ اس کا آنسر ہے سر سید احمد خان۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان علیحدہ ہو جائیں اور ہندو علیحدہ ہو جائیں۔ وہ اس بات پر متحد تھے کہ قوم اکٹھی رہے اور ان کو علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور کوئی بھی غیر مسلم وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ان کو دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا۔ یہ MCQs ہے کہ اردو ہندی تنازع کب شروع ہوا؟ 1867 کو، یہ اس کا آنسر ہے۔ آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز بھی کیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MA، آبائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اس طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ بھی کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی وفات ہوئی تھی 27 مارچ 1898 کو، علی گڑھ میں فوت ہوئے تھے۔
سر سید احمد خان برصغیر میں مسلم نشات ثانیہ کے یہ بہت بڑے علمبردار تھے۔ سر سید احمد خان ایک نبیل گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جس کے مغل دربار کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات بھی تھے۔ 1838 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں انہوں نے ملازمت اختیار کی تھی۔ 1867 میں وہ چھوٹے مقدمات کے لیے جج بھی مقرر ہو گئے تھے۔ چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے ایک نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد بھی رکھی۔ لندن میں نیشنل موومنٹ کی بنیاد 1933 میں رکھی۔ 28 جنوری 1933 میں انہوں نے ایک 4 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ لکھا تھا جس کا نام تھا نو اور نیور، کہ اب یا پھر کبھی نہیں، اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئی۔ اس کتابچے میں انہوں نے ایک لفظ پاکستان کا نام بھی تجویز کیا۔ تو یہ MCQs بھی ہے اور شارٹ کوسچن بھی ہے کہ لفظ پاکستان کس نے تجویز کیا اور کب تجویز کیا تھا؟ لفظ پاکستان چودھری رحمت علی نے 1933 میں چودھری رحمت علی نے 1933 میں لفظ پاکستان تجویز کیا۔ یہ شارٹ کوسچن ہے۔ میرا یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔